روز ہم پر سوال ہوتے ہیں، روز ہم پر الزام لگتے ہیں، روز پاکستان تحریک انصاف ایک کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہے، لیکن کیا کسی نے ان سارے فیکٹرز پر غور کرنے کی کوشش کی جو آج مہنگائی کا سبب بن رہے ہیں؟ کیا کسی نے یہ سوچا کہ پچھلی دور حکومت میں پی ٹی آئی کا کتنا شیئر تھا، پی ایم ایل این کا کتنا شیئر تھا اور پیپلز پارٹی کا کتنا شیئر تھا؟ پی ایم ایل این 14 سال انہوں نے حکومت کی، یعنی 40% کا شیئر حکومت میں ان کا بنتا ہے۔ پیپلز پارٹی 12 سال حکومت کی، یعنی 34% کا شیئر ان کا بنتا ہے، اور پی ٹی آئی 1 سال 6 مہینے 3% کا شیئر۔ تو کیا سارا کا سارا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈالنا ٹھیک ہے؟ اب آئیں مہنگائی کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج میری یہ ساری باتیں سیاسی وابستگی سے اوپر ہو کر سننے کا، اور خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت ان ساری باتوں کی ذمہ دار ہے یا نہیں۔ میں صرف 4 معاہدے آپ کے سامنے رکھوں گی اور یہ چاہوں گی کہ ان کی روشنی میں یہ بتایا جائے کہ کون ذمہ دار ہے بجلی کے مہنگے بلوں کا، کون ذمہ دار ہے گیس کے زیادہ ریٹس کا۔ سب سے پہلے آ جائیں، کہا جاتا ہے مہنگی بجلی، مگر کیوں؟ مہنگے آئی پی پیز کے سودے کیے گئے، اور وہ بھی 25 سالوں کے لیے۔ ایک سودا دوسرے سودے سے فرق کیا گیا، یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں ایک سودا $0.5 ملین پر کیا گیا، اور ایک سودا $1 ملین پر کیا گیا، اور $1 ملین پر میگا واٹ پر کیا گیا۔ یعنی 2018-19 میں آپ نے کیپیسٹی چارجز کی مد میں آپ نے کیا، یعنی ہمارے عوام نے، ہم نے 668 بلین روپیز دیے۔ یعنی ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، بجلی ہم ہی کو بھرنی پڑے گی۔ اور ایسا اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، جو گارنٹیڈ ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے آئی پی پیز کے سودوں کے لیے ساری دنیا میں 17% ہوتا ہے، لیکن ان سودوں میں 30 سے 40% دیا گیا۔ تو کیا یہ مہنگی بجلی کا سبب نہیں تھا؟ روز آ کر پی ایم ایل این ہمیں یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے بجلی سسٹم میں شامل کر دی، 12,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کر دی۔ تو کیا اس 12,000 میگا واٹ کے اگینسٹ جو 300 ارب سے 1,000 ارب تک کیپیسٹی چارجز بڑھے، یعنی بجلی تو سسٹم میں شامل کرنے کا کریڈٹ آپ لیتے ہیں، لیکن مہنگی بجلی کا کریڈٹ آپ پی ٹی آئی کو دیتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ بجلی کے بلوں کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے۔ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، ان سب ریزنز کی وجہ سے ہمیں بجلی کے اتنے مہنگے بل بھرنے پڑتے ہیں۔ اب آ جائیں اب گیس کے اوپر۔ سب کو پتا ہے کہ ایل این جی کی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر 15 سال کے لیے ایل این جی کو فکس کر دیا جاتا ہے، اور اس کا ریٹ ہوتا ہے 13.37% آف دا آئل۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ یعنی اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں تو اس میں ایک سمپل سی بات ہے کہ آج اگر ہمیں ایل این جی آج کے ریٹ کے لحاظ سے ہم $8 یا $9 پر لے رہے ہیں، جبکہ اسی ایل این جی کا ریٹ جو ہماری ایشین سپاٹ پرائس کے اندر اس وقت $2 سے $3 ہے، اور اسی ڈالر کے اوپر ہمارا انڈیا لے رہا ہے، اور آپ کے 75% جو سودے ہیں ایل این جی کے وہ اس ریٹ پر مختص ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گیس کی پرائسز زیادہ ہوتی ہیں، بجلی کی پرائسز زیادہ ہوتی ہیں۔ عام عوام کو وہ چاہے ان چیزوں کو استعمال کریں یا نہ کریں، ان کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سادہ سی مثال ہے، ایل این جی کا سودا ہونے لگتا ہے۔ جب ایل این جی کا سودا ہونے لگتا ہے تو ہمارے جو وہ درویش منش وزیر اعظم تھے جو گورمے کا کیک صرف کاٹتے تھے، وہ راتوں رات ایل این جی کے فلوٹنگ ٹرمینل کو 3 ارب سے لے کر 13 ارب تک لے جاتے ہیں، یعنی 10 ارب کا سیدھا عوام کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔
اور وہ 10 ارب اگین وہی گیس ہے جو آپ استعمال کریں یا نہ کریں، آپ نے اس کا بل بھرنا ہی بھرنا۔ اب آ جائیں جو آپ $2,72,000 ایک دن کا کرایہ ان فلوٹنگ ٹرمینلز کا بھرتے ہیں، اور وہ بھی آپ نے 15 سال تک بھرنا ہے۔ اور یہ جو سودے آپ نے کیے ہیں پیٹرول اور گیس کی فیلڈ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ریٹ آف ریٹرن دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے تقریباً 18% کے اوپر، اور یہاں پر 44% کے اوپر ریٹ آف ریٹرن دیا گیا ہے۔ تو یہ جو $20 بلین ہے یہ عوام کو دینا ہے، اور 15 سال کے لیے یہ ہمارا خون اسی طرح سے نچوڑا جائے گا۔ تو یہی وہ سوالات ہیں جب ہم اپوزیشن سے کرتے ہیں، ہم ان سے جب یہ سارے سوال کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلی حکومتوں پر ملبہ ڈال دیتے ہیں۔ کیا وہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ آئی پی پیز کے سودے 25 سال کے لیے وہ کر کے نہیں گئے، ایل این جی کے سودے وہ 15 سال کے لیے فکس کر کے نہیں گئے؟ پھر آپ آ جائیں، کیا یہ وہ جواب دے سکتے ہیں ہمیں کہ جس ایل این جی کے افسر نے اس ڈیل پر سائن کرنے سے انکار کیا تھا اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا، 20 دنوں کے لیے کسی اور کو انہی کی جگہ پر ایم ڈی بنا دیا گیا؟ تو کیا یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر چوری یا لوٹ مار نہیں تھی؟ اور آ جائیں اورنج ٹرین کی طرف آ جائیں، روز ہمیں سنایا جاتا ہے 70 ارب کی بی آر ٹی ہو گئی، 90 ارب کی ہو گئی، 25 ارب سے چلی تھی، اب 100 ارب تک جا رہی ہے، گھنٹوں کے پروگرام ہوتے ہیں۔ کیا اورنج ٹرین کے اوپر کسی نے پوچھا کہ اس کا سالانہ خرچہ کتنا ہے؟ 270 ارب روپیہ اس کا سالانہ خرچہ ہے، 270 ارب روپیہ۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں ہوتا، سبسڈی 12 ارب، سود کی مد میں 6 ارب، اس کی جو قسط دینی ہے وہ 20 ارب، یعنی یہ 270 ارب کے اوپر 40 ارب کا خرچہ ہمیں اور دینا پڑے گا، اور ابھی وہ اورنج ٹرین چلی بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتا دیں اورنج ٹرین کا کریڈٹ کون لے گا؟ وہ تو شہباز شریف صاحب پہنچ جائیں گے، جی اورنج ٹرین کا سارا کام تو میں نے کیا ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ اور جب ہم پی ٹی آئی کی حکومت گالیاں کھائے گی کیونکہ ٹیکسز کے پیسے سے ہمیں وہ سب کچھ پے کرنا ہے، تو جناب یہ ہے وہ ذرائع جن کی وجہ سے یہ ساری مہنگائی ہو رہی ہے۔